چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہو جاتا ہے ان پہ مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت و ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کا حکم ہے، جیسے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثم، اور جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ دیکھیں، ایک تجوید کے بہت بڑی امام علامہ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے، تجوید کے بغیر نہیں پڑھنا، اور جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ اللہ علمان، تو ہم نے تجوید و قرات کے ساتھ ہی سیکھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کریں، تھوڑا سوچیں تو کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور جس سے میرے آقا علیہ السلام مصافحہ فرما لیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 14۔ جی ہاں، ایک ہی آیت ہے، اسی کو پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودانیۃ 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 ودانیۃ
علیہم عليهم علیہم عليهم ودانیۃ علیہم ودانية عليهم ظلالها. ظلالها یہ ضا کو موٹا کرنا ہے، ذال نہیں پڑھنا، ضا. ظلالها ظلالها ودانیۃ علیہم ظلالها ودانية عليهم ظلالها ودانیۃ علیہم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت 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 قطوفها قطوفها وذللت قطوفها وذللت قطوفها تذلیلا تذلیلا تذلیلا. تذلیلا یہاں ذال کی ساؤنڈ کلیئر ہونی چاہیے، تذلیلا. تذلیلا وذللت قطوفها تذلیلا. وذللت قطوفها تذلیلا. گڈ. پوری آیت کو ایک سانگ میں پڑھیں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم مخارج اور قواعد وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ودانیتاً، پہلا حرف واو. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. اچھا، بعض بچے اس کو پڑھتے تھے واو. واو نہیں پڑھنا، واو غلط. واو کیا پڑھیں گے؟ واو واو. اگر جلدی میں بھی پڑھیں گے واو. ایک ہوتا ہے انگریزی کا واو. واو ہو جائے گا مجہول، واو مجہول، اور معروف ہوگا واو. کیا؟ واو تو عربی کا جو واو ہے، واو یہ ہوتا ہے، نہ کہ واو. یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو واو پر زبر بھی ہے. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. واو پر زبر، ہونٹ گول ہو جائیں گے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. دال ہے زبر دا، علی مدہ ایک علی کھینچنا ہے، اور نون کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. حرکات کو تو نہیں کھینچتے، یا پر بھی زبر ہے، حرکات ہے، نہیں کھینچیں گے. مگر یہ آپ کو نون کا مخرج بتا دیتے ہیں. نون کا مخرج زبان کا کنارہ اور ثنایا رباعی اور انیاب کے کنارے. ثنایا رباعی اور انیاب کے، انیاب سے لے کے ثنایا تک کے مسورے، یہ نون کا مخرج ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں ضاحک بھی اگر شامل ہو جائے تو یہ لام کا مخرج بن جاتا ہے، جیسے آگے لام بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی دو لام ہیں. تو لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسورے، اور نون کا مخرج زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مسورے. آپ نے یہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یا پر زبر ہے. یا کا مخرج بتا دیتے ہیں. یا ادا ہوتا ہے جیم شین یا. یہ جب یا متحرک ہو یا لین ہو تو یہ ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے. اچھا، یا مدہ ہو نا، وہ ادا ہوتا ہے جوف دہن سے. اب جوف دہن کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، اس سے حرف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. گولتا ہے. گولتا پر دو زبر کی تنوین. تنوین کے بعد آ گیا ہے عین، حرف حلقی میں سے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار حلقی. اچھا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ اظہار حلقی. نام پورا لے، کیونکہ اظہار تو 2-3 طرح کے اظہار ہوتے ہیں، 3-4 ہیں اظہار. جی ہاں، اظہار حلقی بھی ہے، اظہار شفوی بھی ہے، اظہار مطلق بھی ہے، لام تعریف کا اظہار بھی ہے. اب بتائیں کون سا اظہار کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نام لے دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ نے یہ کہا ہے. تو یہاں پر بھی اظہار حلقی ہے، کیونکہ عین حرف حلقی میں سے، تو اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. علیہم، عین پر زبر ہے، حرکت ہے. عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے سے. عین پر زبر آنے کی وجہ سے حرکت کو نہیں کھینچیں گے. لام یا زبر لئی. یا لین ہے، یا ساکن سے زبر یا لین، یہ بھی نرمی سے ادا ہوگا، کھینچیں گے نہیں. 2 حرف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ علیہم. اب میم ساکن کے بعد دیکھیے ضا آ گیا. اب یہاں ایک قاعدہ ہوگا، اظہار حلقی نہیں ہوگا بلکہ اظہار شفوی ہوگا. اب دیکھیں یہاں نون ساکن تھا تو اظہار حلقی تھا. اب یہ میم ساکن، اب اظہار حلقی نہیں کہیں گے اس کو.
اظہار حلقی کا تعلق ہوتا ہے نون ساکن تنوین سے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار حلقی، اور جب میم ساکن آ جائے نا، اب میم ساکن کا قاعدہ ہی سمجھ جائیں کہ وہاں پر اظہار حلقی نہیں ہوگا، اب وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ اب یا تو ادغام شفوی ہوتا ہے یا اخفاء شفوی ہوتا ہے یا اظہار شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروفوں کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی۔ تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، تو غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا ضا، یہ ضا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے ضا جو ہے اس کا مخرج ہے سا ذال ضا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، یعنی جو ثنائے علیہ سامنے والے اوپر والے دانت ہیں نا، ان کے کنارے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے دونوں سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لام پر کھڑا زبر ہے، لام کا جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کھینچنا ہے، مگر جو دوسرا لام اس پر پیش ہے اس کو نہیں کھینچیں گے، پہلے لام کو ایک الف کھینچیں گے، دوسرے لام پر پیش آنے کی وجہ سے نہیں کھینچیں گے۔ اچھا ہا الف زبر ہا، علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، پڑھیں گے ظلالوہا، ضا موٹا رکھنا ہے، ظلالوہا، بات بتائیں ظلالوہا پڑھ دینا، ذی نہیں، ضی ضی ضی، آپ نے موٹا کرنا ہے ضی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان کا حصہ، تالو کی جڑ، یہ اوپر تالو کی طرف چلی جاتے ہیں، زبان کی جڑ اور زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کی طرف جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو یہ ایکسٹرا موٹے ہوتے ہیں، ضا ضا ضی ضی ضا ضی ضو، ظلالوہا، گڈ۔ وَذُلِّلَتْ میں ویسے ہی واو جیسے یہاں تھا حرکت ہے، حرکت والا ہے، گول بھی ہو جائیں گے، حرکت ہے نہیں کھینچیں گے۔ ذال پر پیش ہے، اس پر بھی حرکت ہے، لام کے نیچے زیر ہے، لام پر پھر اگلا لام زبر والا ہے، یہ حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ ہاں مگر یہ دوسرا جو لام ہے مشدد ہے، تشدید والا ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ اچھا ذال کا مخرج آپ نے یہاں سنا ثا ذال وا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ذال پر پیش ہونٹ گول ہو جائیں گے، اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، پہلے لام کے نیچے زیر، دوسرے لام پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ پھر تا ساکن ہے۔ اچھا تا اور کاف یہ ایسے حروف ہیں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک صفت شدیدہ محموسہ، صفات تو ایک حرف کے اندر صفات لازمہ و متضادہ میں سے 5 صفات ہوتی ہیں، جی ہاں، ایک بڑی تجوید جب آپ اوپر کے باتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی آپ کو، مگر ابھی فی الحال آپ کے لیے اتنا کہ یہاں پر یہ 2 صفت جو ہے بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ وَذُلِّلَتْ یعنی سختی کے ساتھ آواز کا بند ہونا، پستی نرمی سے سانس کا جاری رہنا، آواز آتی ہے وَذُلِّلَتْ، لت، گڈ۔ اچھا بعض بچے کرتے ہیں وَذُلِّلَتْ، لت کریں گے تو کلکلا ہو جائے تو غلط ہو جائے گا، تو یہاں کلکلا نہیں کرنا، وَذُلِّلَتْ، یہ پستی کے ساتھ سانس جاری ہوتا ہے نا تو آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قطوف و قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کا جو مخرج ہے قاف موٹا پڑا جائے گا، اور قاف کا مگر زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ اچھا قطو، پھر طا واو پیش تو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچ دیں گے، مگر قاف پر صرف پیش ہے، ہونٹ گول ہوں گے مگر کھینچیں گے نہیں، حرکت ہے نا، حرکت کو نہیں کھینچیں گے۔ آگے واو مدہ آ رہا ہے قطو، اب دیکھیں قاف کو نہیں کھینچا، طا واو پیش تو کو کھینچا، قطو، تو حرکات نہیں کھینچی جاتی، عرف مدہ ایک الف لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا طا جو ہے عرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، عرف مطبقہ میں سے بھی ہے، ایکسٹرا موٹے حرف۔ قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف کون سا ہے؟ یہ طا، قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے طا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا آگے فا ہے، فا کی ادائی اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے، فا پر پیش ہے، حرکت ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے پیش کی، اور کھینچیں گے نہیں، ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچیں گے، قطوفھا، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، تذلیلا میں تا کو ذال سے ملائیں گے، تذلیلا، اب پڑھیں گے تا ذال زبر تز، تا کو ذال سے ملائیں گے، ذال کو ہلائیں گے نہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لام یا زیر لی یا مدہ ایک الف کھینچیں گے، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، وقف بالابدال، واو الف نہیں مع الف، محمد عمر آپ کہہ رہے ہیں بیٹا واو الف، واو الف نہیں، وقف بالابدال مع الف، کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال مع الف، گڈ۔ تو یہاں وقف بالابدال مع الف ہو جائے گا۔ آئیے پھر اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ودانية عليهم
ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے اس آیت کو میں نے پڑھنا ہے، اب آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل آپ نے بھی اور یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں یہاں پڑھ کے بھی سنائیں گے حدر میں، ترتیل میں، اور ان کے درمیان ایک ہوتا ہے دلچسپ مقابلہ، بڑا ہی بہترین مقابلہ۔ جی ہاں، آپ نے ضرور دیکھنا ہے، آپ نے اگر قواعد و مخارج کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے تو اس مقابلے کو ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت سارے قواعد یاد ہو جائیں گے۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے ودانیتن میں واو کا مخرج ہے کیا؟ بہت ایزی سوال، سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے۔ واو، جی ہاشم بھائی کو مائک دیجیے گا، آگے مائک دے دیں، آگے مائک دے دیں، پیارے بچے آگے مائک دے دیں۔ جی واو کا مخرج ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، سوچ لیں۔ یہی ہے جی، یہی ہے، سوچ لیا ہے اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ محمد ہاشم بھائی نے اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، ٹیم بی والے ہو جائیں تیار۔ ودانیتن، اچھا دال کا مخرج کیا ہے؟ بہت مشکل ہو گیا ہے، چلے یا کا مخرج بتا دیں، بہت ایزی سوال، ابھی بتایا بھی تھا۔ ودانیتن بہت ایزی، چلے اور ایزی کر لیتا ہوں۔ علیہم میں کون سا، علیہ میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ علیہ، اچھا یہ ودانیتن، تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ ودانیتن، سید محمد موسیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا، جی مائک دیجیے گا۔ ودانیتن، اتنا ایزی سوال ہے۔ تنوین ہوتی ہے۔ تنوین ہوتی ہے؟ تنوین تو ہوتی ہے، قاعدے کا نام کیا ہے؟ اللہ، جی محمد عمر کو یاد آ گیا، جلدی مائک بڑھائیے گا۔ جی محمد عمر۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، سوچ لیں پیارے بچے، جی سوچ لیا، پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ ایک مرتبہ آخری موقع پھر دے رہا ہوں، سوچ لیں۔ عبداللہ بھائی کو مائک کا، عبداللہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں کچھ، جی عبداللہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، سوچ لیں۔ جی جی سوچ لیا ہے، اور عبداللہ بھائی کا جواب، اللہ عمر بھائی، سعید موسیٰ، آپ دونوں سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے تنوین تو کہا، تنوین تو ہے، آپ نے کہا اظہار شفوی، اظہار شفوی نہیں، اور عبداللہ بھائی نے کہہ دیا اظہار حلقی۔ اظہار حلقی، اور یہی تو ہے جواب۔ عبداللہ بھائی نے جواب درست کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیں عبداللہ بھائی، ماشاءاللہ زبردست، کیا بات ہے آپ کی۔ ابھی آپ کی ٹیم 10 پوائنٹ سے محروم ہو جاتی، پر آپ نے ہمت کی ہے اور جواب دے کر جو ہے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، ودانیتن علیہم، علیہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ علیہم کا قاعدہ، چلے بس آپ ہی کو آتا ہے، کسی اور کو؟ اور کسی کو نہیں آ رہا؟ کوئی اور تو بتائے نا، سوچے سوچے، سعید عفان کے علاوہ کوئی سوچے۔ علیان، سمیان کو یاد آئے، سمیان کو دیجیے گا، جی۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، کیا نام ہے آپ کا؟ سمیان۔ سمیان بھائی سوچ لیں، جی سوچ لیا؟ جی۔ اظہار شفوی، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آخری وقت میں سمیان بھائی نے جو ہے جواب دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ زبردست۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ اگلا سوال ٹیم بی والوں سے پریشان ہو گئے ہیں ٹیم بی والے۔ ظلالھا، ابھی ضا کا مخرج بتایا تھا، مشکل ہے، ضا کا مخرج بتا دیں چلیں، یا ذال کا مخرج بتا دیں چلیں، سا کا مخرج بتا دیں، سا ذال ضا، تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج جلدی کیجئے۔ عبداللہ بھائی، حسن بھائی، عمر بھائی اور زہیب بھائی، سعید موسیٰ، کسی کو نہیں آ رہا؟ اللہ، ہم ٹیم اے کی طرف جائیں گے، ٹیم اے سے سید عفان کو مائک دیجیے گا، جی
اور کسی کو آ رہا ہے واو کا مخرج؟ کسی کو نہیں آ رہا؟ آپ کو آ رہا ہے؟ سمیان بھائی کو دیجیے گا مائک، دوبارہ ماشاءاللہ زبردست۔ حرف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اللہ موٹا تو پڑھتے ہیں، مخرج کیا ہے پیارے بچے؟ مخرج بتائیں نا۔ ہونٹوں کو گول کر کے۔ اللہ ہونٹ گول بھی نہیں کریں گے اس میں تو۔ چلیں ابھی مخرج آپ کو یاد نہیں، دے دیں واپس دے دیں، چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش کی، ہمت کی۔ تو اب سید عفان بتائیں گے۔ سید عفان کیا مخرج ہے اس کا؟ زبان کا سرا اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا اور جواب سید عفان کا بھی غلط ہو گیا۔ داڑھوں کی جڑوں۔ اللہ، یہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں یا بیرونی کناروں سے، جڑوں سے نہیں ہے پیارے بچے، آپ سے بھی غلطی ہو گئی۔ آپ کے پوائنٹس ادھر جا رہے تھے، ان کو بھی نہیں ملے، آپ کو بھی نہیں ملے۔ چلیں آپ کے 10 پوائنٹ ہیں اور آپ کے 20 پوائنٹ ہیں۔ اگلا سوال آپ ہی سے چلیں۔ اب بتائیے گا ظلالھا وذللت، لت اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ جی کسی کو آتا ہے؟ آپ ہی سے سوال ہے، چلے بتا دیں آپ۔ شدیدہ محموسہ۔ شدیدہ محموسہ کیا ہوتا ہے؟ شدیدہ محموسہ سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے اور نرمی اور پستی کے ساتھ سانس جاری رہتی ہے۔ سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، یہی ہے اس کا جواب، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے، اور 10 پوائنٹس ہے ٹیم بی والوں کے، اور آخری سوال بھی ہے ٹیم بی والوں سے۔ چانس ختم ہو چکے ہیں آپ کے جیتنے کے۔ چلے آپ نے جواب تو دینا ہے نا، ہمت تو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں نہیں۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، بہت ایزی سوال، قاف کا مخرج ہے کیا؟ سید موسیٰ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی مائک دیجیے گا۔ گڈ۔ زبان کی نوک اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اللہ، زبان کی نوک اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی نوک، سوچیں۔ زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ یا نوک، سوچ کے بتائیں۔ اللہ، سید موسیٰ پریشان ہو گئے، زبان کی نوک یا جڑ؟ جڑ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ نرم حصہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت میں جواب درست دے کر ٹیم بی کو 10 پوائنٹ دلا دیے، مگر سید موسیٰ آپ کے 10 پوائنٹس کام نہیں آئیں گے۔ 20 پوائنٹ ہیں آپ کے، اور ادھر ہیں ٹیم اے والوں کے 30 پوائنٹس۔ آج کا مقابلہ 10 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم اے جیت چکی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید موسیٰ بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا۔ موٹا نہیں کرنا، تذلیلا، ذال کو باریک کرنا چاہیے۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا، وذللت، ذال کی دیکھیں، وذللت قطوفها تذلیلا، وظللت قطوفها تظليلا۔ تھوڑا سا اور باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم
قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت 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 قطوفها تذليلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ سید محمد موسیٰ بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک نے اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.